تمام تعریفیں ذات حق کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا الہی تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بھلائیاں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر دم ہر ساتھ ہزاراں ہزار از حد بے شمار درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اصحاب محمد پر۔ ہمارا آج کا موضوع ولادت مولا علی پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں ہوئی، خانہ کعبہ میں مولا علی کی ولادت کا راز کیا ہے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک روز حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم گھر سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے روانہ ہوئی۔ اب جب خانہ کعبہ پہنچی تو طواف کرنا شروع کر دیا۔ ابھی طواف کر ہی رہی تھی کہ آپ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ اسی وقت خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی جس کو کوئی اور نہ دیکھ سکا، اور وہی مولا علی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور پھر آپ کی والدہ کو غیبی صدا دی گئی کہ اے فاطمہ اس کا نام علی رکھو۔ سامعین کرام، اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو 40 دن تک تو ماں پاک تک نہیں ہوتی، وہ مسجد میں داخل تک نہیں ہو سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، مصلی پر نہیں بیٹھ سکتی۔ اور ادھر فاطمہ بنت اسد ہیں کہ جنہیں یہ الہام ہوتا ہے کہ اندر خانہ کعبہ میں چلی جاؤ۔ یقیناً اس میں گہرا راز ہے۔ اب کچھ مولوی حضرات جب مولا علی کے ظاہری رخ یعنی بشریت کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ مولا علی تو انسان تھے نہ کہ فرشتہ، اور پھر وہ بشری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حقیقت سے ہی مکر جاتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ سامعین کرام، آپ نے کئی مولوی صاحبان سے شاید یہ سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ دراصل مولا علی کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، علی امام حسین کی اس مبارک سر سے سمجھ آتا ہے جو سجدے میں کٹ کر نیزے کی زینت بنتا ہے۔ سامعین کرام، مولا علی مرنے سے پہلے مر جانے سے سمجھ آتا ہے، علی نماز عشق کو ادا کرنے سے سمجھ آتا ہے، مولا علی اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر بار بار چھری کے چلنے سے سمجھ آتا ہے، علی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے سمجھ آتا ہے، علی آدم علیہ السلام کی توبہ سے سمجھ آتا ہے، اور علی موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے سمجھ آتا ہے، اور علی عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی اور طالب مولا بننے سے سمجھ آتا ہے، اور علی خدا کا راز ہے جو طالب مولا بنے بغیر سمجھ آ بھی نہیں سکتا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلق فرمایا تھا تو ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تھے۔ جب پردے ہٹ گئے تو حضرت ابراہیم کی نظر عرش کے کنارے ایک نور پر پڑی، جس کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار یہ نور کیا ہے؟ تو ندا آئی، اے ابراہیم یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے جو میرا برگزیدہ بندہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ تو یہ سن کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہاں اس نے چاہا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ جن تھے اور نہ انسان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرے تو اس نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح اور تیسرے حصے سے عرش بنایا۔
پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے اور دوسرے حصے سے کرسی اور تیسرے حصے سے باقی فرشتے پیدا کیے۔ پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا تو پہلے حصے سے آسمان بنائے، دوسرے حصے سے زمین اور تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ بنائی۔ سامعین کرام، جب حضرت ابراہیم نے وہ نور دیکھا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، خدایا اس نور کے ساتھ جو نور نظر آ رہا ہے وہ کس کا ہے؟ تو جواب ملا، اے ابراہیم وہ نور علی المرتضیٰ کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا، مجھے اور علی کو ایک نور سے خلق کیا گیا۔ سامعین کرام، اب بات کو سمجھیے گا، آپ ماشاءاللہ تصوف اور روحانیت سے وابستگی رکھنے والے ہیں اور راہ سلوک کے مسافر ہیں۔ دیکھیے، ایک نیا شخص جب تصوف میں آتا ہے اور پیر و مرشد کی غلامی اختیار کرتا ہے تو اس سے قبل اس کے اندر یعنی قلب جو اللہ کا گھر ہے، اس میں ہزاروں بری خواہشات، بغیانہ خیالات، شہوت، درندگی اور اس کے اندر نفس امارہ کی اماجگاہ اور اس کے اندر کئی تصاویریں اور کئی بت ہوتے ہیں، اور انسان اندر کے بتوں کی پوجا کرنے میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اب طالب کے ان بتوں کا خاتمہ مرشد کامل نور سے کرتا ہے۔ کس نور سے؟ ذکر کے نور سے، کیونکہ اللہ کا ذکر بھی نور ہوتا ہے، اور وہ طالب کو کئی مرحلوں سے گزارتا ہے، تب جا کر اس کے اندر کے بت ٹوٹتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مولا علی کی خانہ کعبہ میں ولادت سے قبل مشرکین مکہ نے کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، یعنی خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اور حق ہے، اس میں باطل بت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نور خاص جس کی ہم نے پہلے بات کی ہے، اس نور خاص کو مولا علی کی شکل میں خانہ کعبہ میں بھیج دیا۔ سامعین کرام، اس نور خاصہ کے ذریعے خانہ کعبہ میں بتوں کو ختم کرنے کا یہ پہلا مرحلہ تھا۔ جب مولا علی کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تو مشرکین کے وہ رنگ، وہ چال، وہ چلن، وہ بتوں کی پرستش اور وہ جذبات نہ رہے، کیونکہ وہ نور جو زمین و آسمان اور مخلوق بننے سے قبل موجود تھا وہ آ چکا تھا، وہ حق آ چکا تھا جس کے بعد کوئی اندھیرا نہیں رہتا۔ سامعین کرام، مولا علی کی ولادت کے بعد بتوں میں وہ دم خم نہ رہا اور انہیں خانہ کعبہ سے نکالنے کی راہیں ہموار ہونے لگی۔ پھر دوسرے مرحلے میں خانہ کعبہ میں بتوں کے متعلق مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا یہاں تک کہ کعبہ تک پہنچا، پھر رسول اکرم میرے کندھے پر سوار ہوئے اور میں نے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اندر ذوق محسوس کیا تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر گئے، پھر فرمایا کہ تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ واہ سبحان اللہ، راز سمجھ آیا؟ اور پھر آپ کھڑے ہو گئے، سو مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے کناروں کو پکڑ لوں۔ پھر میں کعبے پر چڑھا اور اس پر پیتل اور تانبے کا ایک مجسمہ بنا ہوا تھا، تو میں اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے اکھاڑنے لگا، حتیٰ کہ میں اسے مکمل طور پر اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے پھینک دو، تو میں نے اسے پھینک دیا۔ پھر میں نے اسے یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ جیسے شیشہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ پھر میں اتر آیا اور پھر میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی چلنے لگے اور گھروں کی اونٹ لینے لگے تاکہ ہمارا کسی سے آمنا سامنا نہ ہو۔ سامعین کرام، پہلے مرحلے میں وہ بچہ بن کر نور بن کر خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اور بتوں پہ قہر نازل ہو گیا کیونکہ حق کی آمد تھی۔ پھر دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اسی نور، اسی علی کے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو کے بتوں کو ناسیت و نابود فرمایا۔ سامعین کرام، اس کے بعد دل یہ کہتا ہے کہ جس طرح خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کی طرف رخ ہٹا لینے سے نماز باقی نہیں رہتی،
اسی طرح مولا علی کی محبت سے دل پھیر لینے سے انسان مومن نہیں رہتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مولا کائنات مولا علی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔